جی میں آتا تو ہے مر جائیں مگر کیسے مرے جی میں آتا تو ہے مر جائیں مگر کیسے مرے سینکڑوں مشورے ہیں ایسے مرے ایسے مرے سینکڑوں مشورے ہیں ایسے مرے ایسے مرے شیشہ خواب کو دے مار کسی پتھر پر شیشہ خواب کو دے مار کسی پتھر پر اور اس شور کی جھلائی ہوئی لیسے مرے اور اس شور کی جھلائی ہوئی لیسے مرے سینکڑوں مشورے ہیں ایسے مرے ایسے مرے۔ ادارہ ادب اسلامی ہند حلقہ دہلی اور فورم فار انٹلیکچوئل ڈسکورس کے زیر اہتمام دہلی کے جامعہ نگر میں واقع جماعت اسلامی ہند کے کانفرنس ہال میں شاعر سفیر صدیقی کے شاعری مجموعے خوابوں کے مرثیے کتاب پر مذاکرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مذاکرے کی صدارت جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے پروفیسر خالد محمود نے کی، اجرا بدست پروفیسر شہپر رسول نے کیا، وہیں مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر خالد محمود موجود رہے۔ جناب حقانی القاسمی بطور مہمان اعزازی رہے۔ نظامت کا فریضہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اردو شعبے کے پروفیسر ڈاکٹر خالد مبشر نے انجام دیا۔ پروگرام کا آغاز عبدالرحمن کی تلاوت قرآن سے شروع ہوا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين۔ مذاکرے میں معین شاداب، ڈاکٹر فیضان شاہد، عبدالباری صدیقی، تفسیر حسین، ذیشان رضا اور جمیل سرور جیسے نئی نسل کے ذہین اور باصلاحیت اسکالروں نے سفیر صدیقی کے تخلیقی امتیازات پر مختلف الجہات اور خیال انگیز مکالمہ پیش کیا۔ کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس رستے نہیں جاتے جو رستہ عام ہو جائے۔ تو سفیر صدیقی کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ لہجوں کے اس ہجوم میں، شاعروں کی اس بھیڑ میں اپنے کو شناخت کرانا اسی وقت آسان ہوگا ذرا ہم کچھ یہ عام شاعرائی چھوڑ کر کسی کمیونٹی سے گزر جائیں، کوئی اپنے لیے راستہ بنا لیں۔ اس لیے ان کی کتاب جس کا نام ہے خوابوں کے مرثیے، وہ جداگانہ نوعیت کی ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ سفیر صدیقی کیا کر رہے ہیں اس طرح کے موضوعات پر شاعری کر کے، لیکن پتہ چلا کہ یہ سلسلہ تو اوپر سے آرہا خالد محمود صاحب کے یہاں آیا۔ ابھی فیضان صاحب نے جو یہ پرچہ پڑھا تو یہ راز فاش ہوا کہ یہ تو صاحب بزرگوں کی روایت ہے جو سفیر نے آگے بڑھا دی۔ پروفیسر خالد محمود صاحب، پھر خالد مبشر صاحب، پھر سفیر صدیقی صاحب۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر کوئی عمر کم کرنے کا نسخہ ہوتا تو چوتھی نسل میں شامل ہوتا۔ میں جس سفیر کو سنتا تھا، میں غور سے بھی سنتا ہوں، تمام لوگ دھیان دیں کہ میں شاعروں کو سنتا ہوں اور خاص طور سے نئی نسل کے لوگوں کو لگتا نہیں آپ کو نظامت کرتے ہیں کہ سن رہا ہے یا فہرست دیکھ رہا ہے، لیکن سنتا ہوں۔ تو سفیر کو جب میں نے سنا تو اس میں نے اظہار بھی کیا کہ یار اس طرح کے شعر مت کہا کرو، موت، خودکشی۔ لیکن جنہوں نے انسنی کر دی میری بات صاحب، انسنی کرنی ہی تھی۔ ان کا ایک شعر بھی ہے کہ زمانے والوں کی مسن جنوب کا دامن تھام، سنی نہیں؟ اچھا میں اس لیے کہتا تھا کہ دیکھیں زندگی بڑی پیاری شے ہے جو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے،
لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ملے، بلکہ ایک زندگی تو زندگی کو سمجھنے کے لیے چاہیے. کیا ہمیں اب لگتا ہے کہ یار یہ کرتے، یوں کرتے، وہ کرتے، یہ کام ختم ہو رہا ہے. تو اس لیے میں اس لیے کہا تھا کہ زندگی، اور بعض لوگ تو اس لیے جیتے کہ ان کی شادی ہو جائے، صرف اس لیے جیتے ہیں. ہمارے ایک چچا دار بھائی ہیں، جارکت اس کا نام ہے، تو اتفاق سے وہ 8-9 بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو محلے کے لڑکے اس سے کہتے تھے یار جاوید تیری شادی کب ہو گئی؟ تو بڑی مایوسی سے کہتا تھا کہ یار کیا بتاؤں، پہلے فہیم بھائی جان کی ہوگی، پھر کلیم بھائی جان کی ہوگی، پھر عارفین بھائی جان کی ہوگی، پھر سوالین بھائی جان کی ہوگی، پھر پرویز بھائی جان کی ہوگی، پھر ندیم بھائی جان کی ہوگی، پھر اقبال بھائی جان کی ہوگی، اور تب تک قیامت آ جائے گا. تو اس کو بنا تھا کہ یار پتہ نہیں کب شادی ہو. تو میں سفیر سے یہ کہہ، اس لیے میں کہتا تھا کہ یار اس طرح کی شاعری نہ ہو. لیکن جب کتاب آئی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ٹرینڈ بن رہا تھا سفیر کے یہاں، یہ ان کی شناخت بن رہی تھی جس کو یہ نہیں چھوڑ سکتے. تو اچھا کہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ واقعی اس بھیڑ میں کوئی نئی بات نکال لینا میرے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. سفیر کے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کا معاملہ 50 نمبر سے شروع ہوتا ہے. بعض لوگ تو مائنس سے شروع ہوتے ہیں، اور وہ 50 نمبر ان کا جو رویہ ہے، جو ان کا بڑوں کے تئیں عقیدت ہے، جو ان کا حسن اخلاق ہے، جو ان کا سلوک ہے، وہاں سے ان کو 50 نمبر خود ہی مل جاتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے کہ 50 نمبر لے کے آپ چلے اور اپنی شخصیت آگے بناتے چلے جائیں. اور یہ ضروری بھی ہے. ہم کو ایک بزرگ شاعر نے بتایا تھا کہ یار اچھا شاعر بننے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، آپ پڑھیے مطالعہ، 3 میم بھی بتائے لوگوں نے، آپ سب جانتے ہیں. لیکن انہوں نے بتایا کہ یار اگر اچھا شاعر بننا ہے، اچھی شخصیت بنانی ہے آپ کو، تو اس کے لیے شاعر کے اندر ایک معشوقیت کا بھی عنصر ہونا چاہیے. یا معشوقیت سے مراد یہ ہے کہ لوگ اسے عشق کرتے ہیں، اس کے اندر محبوبیت ہونی چاہیے. میں اس کو نیچے لاتا ہوں، ہمارے بہت چھوٹے ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں تھے. اگر میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ اس کے اندر ہر دل عزیزی کا ایک عنصر ہونا چاہیے، جو سفیر صدیقی کے یہاں ہے. یہ اچھا شاعر بھی بناتا ہے. یہ بزرگوں کو بتائے ہوئے نسخے ہیں، لیکن چیزیں خود بخود بھی پیدا ہوتی ہیں اور تجربے سے بھی حاصل ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوابوں کے مرثیے پر جو پریفیس یا دیباچہ یا تخریز یا کچھ بھی کہہ لیجیے، میں اس طرح حافظ چکے میں نہیں پڑھتا. محترم خالد جاوید صاحب سے انہوں نے لکھا ہے، وہ صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے. اس لیے خود خالد جاوید صاحب نے جو فکشن میں اس حوالے سے اپنی شناخت بنائی ہے، ان کے تمام بہت سے ناول مشہور ہیں. لیکن جو موت کی کتاب خالد جاوید صاحب کا ناول ہے، جس میں یہ ان کو موت بہت اچھی لگتی ہے، یہ موت سے عشق کرتے ہیں، تو مجھے خوشی ہے کہ ایک دوسرا آدمی پیدا ہو گیا خالد جاوید صاحب، سفیر صدیقی کی شکل. خالد جاوید صاحب نے خاص طور سے بہت آسانی رہی جو لوگ پڑھتے ہیں اس کو تو سفیر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے. اس میں انہوں نے بنیادی طور پر جو سناپسس بنائے ہیں سفیر صدیقی کی پوری شاعری کے، اس میں موت، خودکشی، خواب اور سفر، یہ کلیدی انتہا سے وہ موضوعات ہیں یا الفاظ ہیں. خودکشی تو چونکہ موت کے ہی آس پاس کا لفظ ہے، لیکن ہے فرق ہے، ورنہ فرق نہیں ہوتا تو خالد جاوید صاحب اس کو الگ نہیں لکھ سکتے، موت پہ کام چلا لیتے. اور فرق ضروری بھی ہوتا ہے. افتخار عارف کا ایک شعر تھا کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. مراد آباد کا واقعہ ایک شاعر آئے بڑے روایتی، جس میں کہنے لگے یہ کیا شعر ہے یار، میں کیا ہوا؟ ارے یار مکان اور گھر ایک ہی تو بات ہے. تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ خاموش رہے، پھر وہ چلے گئے تو ذکر ہوا کہ یار یہ آدمی مکان اور گھر کا فرق نہیں جانتا، کیا شاعری کرے گا. تو دوسرے صاحب جو بڑے ذہین تھے، جو ہونا چاہیے شاعر کو، بڑے شاطر قسم کے، تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو تو پتہ مت ہے نا گھر اور مکان کا فرق. بولے کیوں؟ بولے شاعر ہو جائے گا کہ وہ جو حیات بعد موت کا تصور ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا سفیر صدیقی کی شاعری پڑھ کر کہ ان کے یہاں حیات، ان کا جو موت ہے، وہ موت جو ہے وہ حیات ما قبل موت ہے. موت کا تصور ہے کہ موت سے قبل کی حیات ہے دراصل ان کے یہاں، جس کا ذکر سفیر صدیقی کی شاعری میں اکثر آیا ہے. موت کے موضوع پر بہت سے شعر گئے، ہزاروں اشعار مل جائیں گے آپ کو.
زندگی کا ہے، ناصر کا ظہور ترتیب سے لے کر آج تک، لیکن ان کا فرق یہ ہے کہ اس میں موت کیا ہے، موت کسی کو کیوں آ گئی، اس کے مرنے سے کیا نقصان ہوا، وہ چلا گیا تو دنیا میں کیا فرق پڑا، اس طرح کے موضوعات ہیں۔ لیکن یہ جو موضوعات سفیر صدیقی کے یہاں ہیں یہ ذرا ہٹ کر ہیں، اس کا ایک فلسفہ ہے، نفسیات ہے، روحانیت ہے، تصوف ہے، پورا ایک طرح سے پورا ایک تھیسس ہے جو ان کے یہاں موت اور اس کے بعد کی زندگی کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یا میں ایک بات اور ضمنی عرض کر دوں کہ دراصل موت سے وہی لوگ ڈرتے جو تیار نہیں ہوتے ہیں، جس طرح ایگزام سے وہ ڈرتا ہے کہ جو تیاری نہیں کرتا ہے۔ جب آدمی پوری طرح تیار ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، تو پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اگر کورونا کے دوسری لہر کے دوران آ جاتی تو بہت سے لوگ مرنے سے بچ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ مرنے سے بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ موت کا خوف ہی تو ہے، اور اس خوف سے نکالتی ہے ہم کو یہ کتاب۔ سفیر صدیقی کا شمار عہد حاضر کے ان نوجوانوں میں ہوتا ہے جو اپنے فکر و فن پر اچھی گرفت اور نرالے اسلوب و ادا کی وجہ سے شعری و ادبی دنیا میں منفرد شناخت بنا چکے ہیں۔ سفیر صدیقی نے بہت کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ پہلا شعری مجموعہ کوزہ فکر کے نام سے 2017 میں منظر عام پر آیا تھا، جبکہ دوسرا شعری مجموعہ خوابوں کے مرثیے کے نام سے 2021 میں شائع ہوا۔ کوزہ فکر اور خوابوں کے مرثیے دونوں میں ہی سفیر صدیقی کی منفرد آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ کسی فنکار کے کامیاب ہونے کی سب سے عمدہ دلیل ہے کہ اس کا ادنا سا قاری شاعری کو، انسانی دماغ کو ٹھوس اور فنی اظہار سمجھنے لگے جو جذباتی اور مترنم آواز میں ادا ہوتی ہے۔ یہ کتاب اس معنی میں بھی میرے لیے اہم ہے کہ اس سے مجھ سے پہلے میری والدہ نے پڑھ لیا، اور شاید شاعری کا یہ پہلا مجموعہ ہے جس کو از ابتدا تا تشنہ لفظ کن رہا ہوں تک میں نے پڑھ ڈالا ہے۔ سفیر نے اپنے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ میرے سچے قاری وہی لوگ ہوں گے جو خوشی کے احساس سے بے ناز ہو چکے ہوں گے۔ میں تو وہ بزلہ سنج ہوں کہ میری آہ بھی باہ سے نکلتی ہے۔ رنگ و رامش زمزمیں گلہائے تر ہوتے ہوئے دل اکیلا اور اتنے ہم سفر ہوتے ہوئے۔ تو یہ تنہائی کا معاملہ بھی ہے کچھ سفیر کی شاعری کا۔ خوابوں کے مرثیے کتاب کا نام ہی اس غزلیہ مجموعے کا واقعی تعارف ہے۔ ہماری غزل کی روایت میں درد و الم، غم و زخم کو شاعروں نے ایک عزیز قدر کے طور پر پیش کیا ہے۔ سفیر کے اس مجموعے میں اس روایت کی پاسداری کے نشانات کئی جگہ پر موجود ہیں۔ بوڑھے زخموں کو کریت کر جمع اور ہرا رکھنے کا اہتمام بتاتا ہے کہ وہ غزلیہ تخلیقیت کے کلاسیکی سرچشمے سے سیراب ہونے اور میر درد و آتش کی روایت سے ہم رشتہ رہنے میں اپنے فن کی آبرو سلامت دیکھتے ہیں۔ رسی ہو پنکھا ہو یا میز، میرے کمرے میں بڑی رسی ہو پنکھا ہو یا میز، سب سفیران عدم میری طرف دیکھتے ہیں، سب سفیران عدم میری طرف دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور سے یہ شعر دیکھیں، شکست نامے دل ہے میرا نوشتہ عشق، شکست نامے دل ہے میرا نوشتہ عشق، نگار خانہ زخم وفا ہے میرا وجود، نگار خانہ زخم وفا ہے میرا وجود۔ اور روز کچھ سباق تصویریں بناتی ہیں سفیر، روز کچھ سباق تصویریں بناتی ہیں سفیر، میری آنکھیں رات کے پچھلے پہر دیوار پر۔ بہت شکریہ صاحب۔ اس 4 سالہ صحبت کے دوران میں نے اسے جتنا جان پایا ہے، اس کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ سفیر صدیقی واقعی ایک ڈسٹرب شاعر۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سفیر کی عمر جب اس موڑ پر آئی کہ اس کا ایگو تشکیل پا سکے، تو اس وقت اس پر سپر ایگو کا اتنا حملہ ہوا کہ اس کا ایگو وہیں کہیں معدوم ہو گیا۔ اب جس شخص کے پاس صرف ایڈ اور سپر ایگو ہو، جو شخصیت کی ذہنی ساخت کی 2 انتہائیں ہیں، تو اس کی شخصیت کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ چونکہ اس کا ایگو پہلے ہی مر چکا ہے، اس لیے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ اسے اس کی تمیز ہی نہیں ہوگی کہ اس کے لیے کون سی چیزیں مضر ہے اور کون سی مفید۔ وہ تو بس ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان پستا چلا جائے گا۔
یہی ایڈ اور سپر ایگو کے مابین جاری کشمکش سفیر صدیقی کو ایک ڈسٹرب شاعر بناتا ہے. یعنی اس طرح قید رہا کہ نہ ہی قیدی ٹھہرا نہ ہی آزاد ہوا. اسی کشمکش کی کیفیت میں اس نے اکثر غزلیں کہی ہیں. جب سفیر پر کوئی احساس غالب ہوتا ہے تو اس کی شدید حساسیت شعر بن کر باہر نکلتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو اس انسان کی طرح بالکل بے چین ہوتا ہے جسے چھینک آنے والی ہو اور نہ آئے، اور شعر ہو جانے کے بعد اسے قلبی سکون اور وقتی راحت میسر ہوتی. اگر سفیر کے شعری سفر کی بات کی جائے تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کی ابتدا سن 2013 سے ہوئی اور اب تک جاری ہے. سفیر نے اپنے پہلے مجموعے کوزے فکر کے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ مجھے اس بات کا نہ دعویٰ ہے کہ میں شاعر ہوں اور نہ اس بات کا زوم ہے کہ میں نے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ ادب ہے، بلکہ میری شاعری صرف اور صرف میرے حالات کا نظمیہ بیان ہے جسے میں نے الفاظ کے خوبصورت لبادے میں چھپا کر پیش کیا ہے. رات کا رویا ہوا ہجر تنہائی اداسی بے بسی آوارگی میں نے کاٹا ہے بہت کچھ غیر کا بویا ہوا. پوچھتے ہیں راز میری خندہ پیشانی کا وہ، واہ کیا شعر ہے. پوچھتے ہیں راز میری خندہ پیشانی کا وہ، چہرے پر رکھا ہے میں نے زخم دل دھویا ہوا. اور اس کے بعد یہ جو سفیر کا قضا ہے اس میں تو اس نے کمال کیا ہے. استادی کی استادی اور شاعری کی شاعری. کہا جاتا ہے کہ شاعر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یا اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے، یا کس طرح کہنا ہے اور کیا کہنا ہے. لیکن اور ایک اور تیسری بات جو غالب استفادہ ہے ہمیں، وہ یہ کہ کیا نہیں کہنا ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر اس سے لوگ واقف نہیں ہوتے. تو یہ ساری باتیں سفیر صدیقی کے یہاں یعنی اس شاعری کو دیکھ کر پڑھ کر یہ ذہن میں آتی ہیں. کتاب نہیں پڑھی ہے یا جنہوں نے اس کو نہیں پڑھا ہے یا جو اس کو پڑھ کے بھول گئے ہوں گے یا جن کو اس کا دھیان نہیں آیا ہوگا تو وہ دیکھ لیں کہ میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں کہ سفیر صدیقی کی شاعری پڑھ کر میں جس حیرت انگیز مسرت سے دوچار ہوا ہوں وہ میرا جذباتی رد عمل نہیں ہے. جذباتی رد عمل کا میں قائل بھی نہیں ہوں. یہ حقیقت ہے کہ میں نے یہ شدت سے محسوس کیا کہ سفیر صدیقی کی غزل میں جو تازگی اور توانائی ہے اور فکر کی جو بالیدہ سطح ہے وہ ان کی نسل کے ہمز شعراء میں خال خال ہی نظر آتی ہے. یہ شاعری اپنے ہونے اور اپنے وجود کے داخلی شعور سے شدید طور پر جذباتی طور پر جکڑی ہوئی ہے. سفیر اپنے وجود کی پوشیدہ جہات کو دریافت بھی کرتے ہیں اور اسے محسوس بھی کرتے ہیں. اور سفیر صدیقی یقیناً نئی نسل کے شاعر ہیں، تازہ کار ہیں، تو ان کی سوچ کا زاویہ ذرا الگ ہے. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماحولیاتی، تجرباتی اور مشاہداتی منظرنامہ جب تبدیل ہوتا ہے تو پھر نئی چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں. ہم جس ماحول میں آج کل رہ رہے ہیں وہ ماحول ذرا الگ ہے ماضی سے، اس لیے آج کے مسائل موضوعات بھی ہماری شاعری کا حصہ بن جاتے ہیں. میں زیادہ تفصیل سے اس لیے بات نہیں کروں گا، اور میں نے بھی بہت ساری چیزیں لکھی تھی، خاص طور پر خواب کی معنویت، خواب کے تلازمات اور خواب کے حوالے سے جو دوسرے شاعروں نے کہا ہے، جیسے شہریار ہیں، ظفر اقبال ہیں یا احمد مشتاق ہیں. خواب کی معنویت، خواب کے تلازمات کے حوالے سے بہت اچھے شعر کہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان خوابوں کے اشعار کی اب توسیع کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام کا اختتام فورم فار انٹلیکچوئل ڈسکورس کے جنرل سیکرٹری منظر امام کے اظہار تشکر پر ہوا. کا جو گزشتہ پروگرام ہوا تھا 9 مارچ کو، اس دن مجھے اپنی کتاب خوابوں کے مرثیے دی، اور ایک عجیب اتفاق ہے اس میں جو ان کا جملہ شروع ہوتا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اکثر رات کے تیسرے پہر میں لکھا ہے، اور اتفاق سے پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد جب تک میں پہنچا تو وہ تیسرا پہر ہو چکا تھا، اور میں نے وہ کتاب پڑھنا شروع کیا اسی وقت. تو وہ ایک مواصلت تھی. سفیر صدیقی کی کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہ کہیں بنی اسرائیل سے تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے
ان کے اشعار میں مجھے التماسی کیفیت نظر آئی۔ اس موقع پر ماہنامہ یوجنا کے مدیر عبد المنان، ڈاکٹر نعمان کیسر، ڈاکٹر محمد مقیم، ڈاکٹر جاوید حسین، ڈاکٹر شہنواز فیاض، ڈاکٹر امتیاز احمد علیمی، زبیر سعیدی، انس خان، عفیف سراج، خالد اخلاق اور نوید یوسف کے علاوہ بڑی تعداد میں طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ تمام حاضرین کا اور تمام اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ میرے پاس ابھی الفاظ نہیں ہے۔ میں اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں میرے پاس، لیکن اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ میرے پاس ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور بس ایک شعر اپنی کتاب کا آخری شعر پڑھ کے میں بس اپنی جگہ رہوں گا کہ یہاں تو اپنے وجود کی پیاس خود بجھانے کی ضد ہے مجھ کو، یہاں تو اپنے وجود کی پیاس خود بجھانے کی ضد ہے مجھ کو، میں پچھلی دنیا میں سینکڑوں سال تشنائی لب سے گھوم رہا ہوں۔